نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا حافظہ کمزور ہو وہ یہ 3 اعمال پابندی سے کرے تو انشاءاللہ اس کے حافظے کی بیماری کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں 3 چیزیں بتائیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے مسواک کرنا۔ مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، تو جو شخص پابندی سے مسواک کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دماغ کی کمزوری کو محفوظ کر دیتے ہیں، تیز کر دیتے ہیں، اور اس کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے، وہ کبھی کوئی چیز بھولتا نہیں ہے، اور اگر کچھ یاد کرنا چاہے تو وہ فوراً اسے یاد ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کے بارے میں فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ مسواک جو ہے وہ منہ کو صاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور مسواک کے 70 فوائد ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت اللہ رب العزت کلمہ طیبہ، کلمہ توحید نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں اور وہ انسان کو مرتے وقت اس کلمے کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ تو دماغ تیز کرنے کا پہلا عمل مسواک ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دماغ تیز کرنے کا جو دوسرا بہترین عمل ہے وہ روزے ہیں۔ اگر کوئی آدمی دماغی کمزوری کا شکار ہے، اس کو چیزیں یاد کرنے میں یا یاد رکھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، تو وہ سب سے پہلے مسواک کا اہتمام کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ تو جو آدمی روزے کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دماغ کی کمزوری کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور ایک تو رمضان المبارک کے روزے ہیں، اور اس کے علاوہ ایام بیز کے روزے ہوتے ہیں، 13، 14، 15 ہر مہینے کی چاند کے اعتبار سے جو 13، 14 اور 15 تاریخ ہوتی ہے ان کے روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ جو آدمی ان 3 دنوں میں روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسری چیز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی کہ جس آدمی کو دماغ کی کمزوری کا مسئلہ درپیش ہو تو وہ قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کرے۔ جو آدمی پابندی سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دماغ اور حافظے کی کمزوری کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بغیر وضو کے قرآن پاک زبانی پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جو آدمی وضو کے ساتھ بیٹھ کر نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 25 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری روایت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھے گا تو اس کو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی، اور اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس آدمی کو ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں ملیں گی،
اور کوئی آدمی نماز تو نہیں پڑھ رہا لیکن وضو کے ساتھ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کو ہر حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں ملیں گی، اور جو آدمی بغیر وضو کے قرآن کریم کی زبانی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور باوضو ہو کر کریں، اور باوضو میں بھی پھر نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر کریں، تاکہ ہمیں ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیوں کا ثواب حاصل ہو۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو دماغ کو تیز کرنے کے 3 طریقے بتائے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ مسواک کا اہتمام کریں، اس سے آپ کا دماغ بھی تیز ہوگا، دانتوں کی صفائی بھی ہوگی، اور 70 فوائد حاصل ہوں گے، اور ان میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت اللہ رب العزت کلمہ شہادت کی توفیق نصیب فرمائیں گے، جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ روزے کا اہتمام کریں، اور جو آدمی روزے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے کا اہتمام کریں گے تو پورے مہینے کے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کا اہتمام کریں، قرآن کریم کو پڑھیں۔ تو جو آدمی جتنا اہتمام سے قرآن کریم پڑھے گا تو قرآن کریم قیامت والے دن اتنے ہی اہتمام سے اس آدمی کی سفارش بھی کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔